اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کی عادت تھی کہ اگر ان کے اخراجات سے کبھی کچھ رقم بڑھ جاتی تو وہ ایک گڑھے میں ڈال دیتے۔ انہوں نے اس گڑھے کو ایک جگہ ویرانے میں چھپایا ہوا تھا، گویا یہ بہلول کی گولک تھی۔ بہلول ایک عرصے تک اپنی بچت اس میں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بچت 300 درہم ہو گئی۔ ایک دفعہ وہ 10 درہم اس گولک میں ڈالنے گئے کہ ایک موچی کی نظر اس پر پڑ گئی، اور بہلول نے بھی اسے دیکھ لیا کہ اسے اس گولک کی رقم ڈالتے ہوئے وہ موچی دیکھ چکا ہے۔ بہلول 10 درہم جمع کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد موچی وہاں گیا اور بہلول کی تمام جمع پونجی وہاں سے نکال کر اپنے گھر چلا گیا۔ کئی دنوں کے بعد بہلول اسی جگہ پر گئے تو دیکھا کہ اس گولک میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام اسی موچی کا ہے۔ بہلول اس کے پاس گئے اور کہا، بھائی مجھے کچھ حساب تو کر دیں۔ اس نے پوچھا، کیسا حساب؟ بہلول نے کہا، میں نے بہت سی جگہوں پر اپنی گولکیں چھپائی ہوئی ہیں، ان میں اچھی خاصی رقم ہے، آپ ذرا حساب کر کے بتائیں کہ کل جمع پونجی کتنی بنتی ہے۔ پھر بہلول نے حساب شروع کیا کہ اتنے درہم ایک گولک میں ہیں، اتنے درہم دوسری گولک میں ہیں، اور اتنے تیسری گولک میں ہیں۔ موچی حساب لگاتا رہا، کل رقم تقریباً 3000 درہم جا کر بنی۔ پھر بہلول نے کہا، بھائی میں چاہتا ہوں کہ تمام گولکوں سے رقم نکال کر فلاں ویرانے والی گولک میں جمع کر دوں، کیونکہ یہ گولک زیادہ محفوظ ہے اور چوروں کی نگاہ اس سے دور ہے۔ موچی نے کہا، تو ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں۔ پھر موچی نے دل میں سوچا کہ میں نے تو جلد بازی سے کام لیا ہے، اگر بہلول کو علم ہو گیا کہ اس گولک میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ باقی کی رقم وہاں منتقل نہیں کرے گا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ اس گولک کو بھی لے آئے اور یوں مجھے 300 درہم کی بجائے 3000 درہم مل جائیں گے۔ بس موچی نے رقم اٹھائی اور اسی گولک میں جا کر ڈال دی۔ دوسرے دن بہلول نے جا کر چپکے سے اپنی رقم اس میں سے نکال کر اور اس گڑھے میں پخانہ کر کے اسے دوبارہ بند کر کے وہاں چھپا دیا۔ موچی نے اس بار بھی بہلول کو اس سمت جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بہلول اپنی باقی رقم بھی یہاں جمع کرنے کے لیے گیا ہے اور وہ وہاں اسے ڈالے گا۔ بہلول کے روانہ ہونے کے بعد موچی بھی چپکے سے وہاں گیا اور گڑھے سے مٹی ہٹا کر اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ پاخانے سے جا ٹکرایا۔ موچی سمجھ گیا کہ بہلول نے اس کے ساتھ چال چلی ہے۔ چند دن بعد بہلول پھر اسی موچی کے پاس آئے اور فرمایا، بھائی ذرا حساب تو کر دیں۔ موچی نے کہا، بتاؤ کیا حساب کر دوں؟ بہلول نے کہا، اگر اتنے درہم ہوں پھر اتنے درہم ہوں، انہیں جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ تمہارے ہاتھ کی اس بدبو کو جمع کیا جائے تو کل کتنی رقم بنتی ہے؟ یہ سن کر موچی ان کے پیچھے دوڑا، مگر بہلول پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ سامعین کرام، آج کی ہماری یہ جو داستان تھی یہ حرص کے بارے میں تھی۔ ہمیں حرص سے بچنا چاہیے اور دوسروں کی رقم پر، دوسروں کی عزت پر، دوسروں کی ناموس پر نظر ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں